بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں مسافر وین کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 22 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک 13 سالہ بچہ جو ہے زخمی ہوا۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لورالائی سے روانہ ہونے والی مسافر ویگن کی منزل تو یوب تھی، لیکن قلعہ سیف اللہ میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق وین اختر زئی کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ صرف 13 سال کا لڑکا معجزانہ طور پر بچ گیا۔ پہاڑی راستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اختر زئی کے مقام پر وہ ایک گہرے کھائی میں گری ہیں، جس میں ٹوٹل 23 پیسنجرز تھے۔ 23 میں سے 22 جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہیں، اور ایک سیریسلی انجرڈ ہے، اس کو کوئٹہ ریفر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فرح عظیم ترجمان بلوچستان حکومت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ابھی ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے تھے کہ 22 لوگ جان کی بازی ہار گئے اور ایک 13 سالہ بچہ جو کہ زخمی حالت میں بچا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ابھی کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے، پلیز اگر آپ بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ اتنا بڑا جو واقعہ قلعہ سیف اللہ میں پیش آیا اور اس میں اتنی قیمتی جانیں جو تھیں ان کا ضیاع ہوا۔ یہ کل صبح کا واقعہ ہے، اور یہ وین جو تھی، مسافر وین جو تھی، یہ لورالائی سے یوب جاتی تھی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پر روڈز بھی ہیں، ہائی وے بھی موجود ہے، لیکن جو یہ شارٹ کٹس کے چکر میں ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ شارٹ کٹ راستے سے اس نے لورالائی سے یوب کی طرف وہ آ رہا تھا۔ یہ کچا راستہ تھا، اور پھر تیز رفتاری کے باعث ابھی وہ ٹیمز جو ہیں اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی، یا یہ تیز رفتاری کی وجہ سے موڑ کاٹتے ہوئے یہ گہری کھائی میں گر گئی ہے وین، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی وے وہاں پر موجود ہے، روڈ وہاں پر موجود ہے، لیکن یہ شارٹ کٹ راستے کی وجہ سے، کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جلدی پہنچ جائیں گے تو شارٹ کٹ راستہ لیا ہے، اور یہ کچا راستہ تھا، پھر وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ کل پیش آیا تو اسی وقت جو ریسکیو ہماری ٹیمز تھیں وہ وہاں پر موجود رہیں۔ بی سی خود آن دا اسپاٹ وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ اور اس میں جو ایک بچہ کریٹیکلی انجرڈ تھا، اسے کوئٹہ ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، آپ جس سڑک کی بات کر رہی ہیں، دیٹس آئی گیس N50 if I'm not wrong، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ شارٹ کٹس جو ہیں ان پہ کتنا عمل دخل ہوتا ہے وہاں کے جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان کا۔ کیا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان ڈرائیورز کو ایسے روٹ استعمال کرنے کے لیے جو ہے ان پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ ایک جان بھی بہت قیمتی ہے میم، 22 لوگ چلے گئے۔ بالکل بالکل، آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم تو انسان تو واقعی بہت قیمتی ہے، لیکن ہمارے لیے تو جانور جو جاندار ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جس طرح دیکھیں آج ہی صبح کمشنر یوب سے میری بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے، اور اس پہ بڑا افسوس کا اظہار ہم سب نے کیا کہ دیکھیں روڈ ہونے کے باوجود، ہائی وے ہونے کے باوجود بھی اس طریقے سے شارٹ کٹس کا استعمال کرنا، اور پھر آپ نے اگر وہ دیکھا ہوگا وہ بڑا دشوار گزار وہ راستے ہیں، اور سارا بلوچستان ہی ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر وہ کچا راستہ ہے۔ تو یہ ضرور تیز رفتاری کی وجہ سے جب یہ موڑ کاٹا گیا ہے تو وہ ڈرائیور سے بے قابو ہوئی ہے وین، اور یہ اس طریقے سے یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ جس کے لیے بہت افسوس کا ہم جتنا بھی اظہار کریں کم ہے۔ لیکن اب جب کہ یہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے اور اس طریقے سے یہ شارٹ کٹس کا جو استعمال ڈرائیورز کر رہے ہیں، اس پہ حکومت اب انیشیٹو لے گی، اور اسی سلسلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صبح ہی کمشنر سے میری اس پہ بڑی تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے لائے عمل جو ہے ابھی آگے ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں اس کی تیاری جاری۔ اچھا فرح، یہ بھی جاننا چاہیں گی کہ خواتین اور بچے سوار تھے اس ویگن میں، اس بس میں، تو کیا یہ ایک ہی لوگوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا؟ نہیں، اس میں کچھ ایسے افراد تھے جو ایک ہی خاندان سے جن کا تعلق تھا،
اور اس میں 12 کے قریب خواتین تھیں اور بچے تھے، 12 مرد تھے، باقی جو ٹوٹل یہ 22 لوگ تھے جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے موزانہ طور پر ہی جو بچہ ہے کریٹیکلی انجرڈ، لیکن ابھی وہ زیر علاج ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ہی خاندان کے، جس طرح آپ نے پوچھا، وہ کچھ افراد تھے، وہ ابھی میں کنفرم مجھے ابھی نہیں ہے، لیکن اس میں باقی اور لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اس قسم کے دیکھیں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بھی اس قسم کے واقعات جو ہیں ہوتے رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے بلوچستان کا جائزہ لیا ہو تو ہمارا ون وے روٹ ایک بنتا ہے جو کوئٹہ سے ہم نکلتے ہیں کلات مستون، اور کلات اور مستون کا جو روڈ ہے وہاں پر بھی اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہے ہیں۔ اور اس میں یہی آتا ہے جو بھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں تو وہ ڈرائیورز کی تیز رفتاری کی وجہ سے، یا ان کی جس آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تیز رفتاری میں جب آپ موڑ کاٹتے ہیں، اگر ہم ڈرائیورز ہیں، میں خود بھی ڈرائیو کرتی ہوں، اگر آپ عام روڈ پر بھی جائیں گے اور تیز رفتاری سے جب آپ موڑ کاٹتے ہیں تو گاڑی آپ سے بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور اس پہ جو موجودہ حکومت ہے، ہمارے پلانز میں بھی یہ بات شامل ہے، اور اب اس حادثے کے بعد بہت زیادہ جو انتظامیہ ہے وہ الرٹ ہو گئی ہے کہ اب اس پہ ہمیں سختی سے انیشیٹوز لینے پڑیں گے، اور ڈرائیورز کو بھی جو ان پہ رولز اینڈ ریگولیشنز اس قسم کے لاگو کیے جائیں، اور اس طرح کے فائنز ان پہ لگائے جائیں تاکہ یہ بھی احتیاط کریں، کیونکہ قیمتی جانیں آپ کو پتہ ہے کہ جو مسافر ویگن ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں، اس میں بہت سی جانیں ہوتی ہیں، اور ڈرائیورز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اس وقت اکیلے اس کو ڈرائیو نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کتنے خاندان جو ہیں ان کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ تو اس پہ بھی جو ہے حکومت انیشیٹو لے گی، اور اس پہ سختی سے جو ہے عمل درآمد پایا جائے گا۔ فرا، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے خود کہا کہ پہلا واقعہ اپنی نوعیت کا نہیں ہے، وہ کیا اسٹیپس، کیا میجرز آپ لینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ فار فلنگ ایریاز ہیں یہ، اور یہاں پہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سمجھے نیئر ٹو ڈیتھ ہی ہوتی ہے پھر معاملات۔ تو جی بالکل، دیکھیں یہی میں نے آپ سے بتایا۔ دیکھیں اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں یہ سراسر جو غلطی تھی وہ ڈرائیور ہی کی غلطی تھی، کیونکہ جب میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ جائزہ لیں اس ایریا کا تو آپ کا جو ہائی وے ہے، روڈ ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن انہوں نے جب یہ شارٹ کٹ لیا ہے اور اس طریقے سے تیز رفتاری جو فرا صاحب، سوری ٹو کٹ یو، یہ بات ہو گئی ہماری۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ میجرز کیا ہیں آپ کے، وہ انیشیٹیوز کیا ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو پرائیویٹ کوچز، بسز اور ویگنز ہوتی ہیں ریگولیشن میں نہیں آتی ہیں، تو ان کو کیسے ریگولیشن میں آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ آپ کو بالکل اس حوالے سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس پہ یہی سوچ رہی ہے کہ کچھ اس قسم کے جرمانے عائد کیے جائیں اب، تاکہ ان لوگوں کو خود بھی احساس ہو۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اوور آل اگر پاکستان کی بھی آپ سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم ڈرائیورز کو، اور اسپیشلی یہ جو ویگن کے اور بسز کے ڈرائیورز ہیں، اور جس طریقے سے میں خود بھی ٹریول کرتی ہوں ڈفرینٹ ہائی ویز پہ، اور میں یہ جو مسافر ویگنز ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں، ان کے ڈرائیورز تو اس طریقے سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو خود بھی حیران ہوتی ہوں انہیں دیکھ کے۔ تو دیکھیں ہماری ذاتی حیثیت میں بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں یہ بہت سی ایسی اہم چیزیں ہیں کہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، رولز اینڈ ریگولیشن اس قسم کے لاگو کیے جائیں گے، اور ان پہ فائنز لگائے جائیں گے تاکہ انہیں خود اندازہ ہو اور یہ احتیاط برتے۔ جیسے فراب کہہ بھی رہی ہے نا کہ ڈرائیور ہمیشہ غلطی تو ڈرائیور کی ہوتی ہے، ظاہر ہے پیسنجر تو بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیوں وقت انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تب پلاننگ ہم سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی ہمیں۔ آئی تھنک اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، پہلے ہی اگر ہوا کوئی پہلا واقعہ، اگر اس پہ ہی ایسا سٹیپ لے لیا جاتا کہ پلاننگ تھوڑی مضبوط ہوتی، تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ بھئی بہت سارے واقعات ہو گئے، اس واقعے کے بعد ہم نے پلاننگ کی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ انیشیٹیوز اور پلانز کیا تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ابھی زیر تعمیر ہیں، تو اس پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ یا پھر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ جی